السلام علیکم دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ جس طرح اسکوڈ گیم سیریز میں امیر لوگ محض تفریح کے لیے غریب اور مجبور عوام کو ایک ایک کر کے مار کر خوش ہو رہے ہوتے تھے، بالکل اسی طرح اٹالین پروسیکیوٹر کی جانب سے ریسنٹلی شائع کی گئی رپورٹ کے مطابق 1990s میں یورپ کی کچھ امیر سیاحوں نے اپنی وحشی پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیسوں کے عوض بوزنیا کے مجبور اور نہتی عوام کو محض اس وجہ سے کہ وہ مسلمان تھے ایک پہاڑی سے ان پر ایک ایک کر کے نشانہ لگایا۔ یہ بالکل ایسا تھا جیسے شکاری جنگل میں جانوروں کا شکار کرتے ہیں، مگر یہاں جانور کی جگہ معصوم انسان تھے۔ آئیے جانتے ہیں ظلم سے بھری اس داستان کو ہماری سیریز ریسنٹ ایونٹ میں۔ میرا نام ہے قاسم سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریسنٹ ایونٹ کا ایپیسوڈ نمبر 6۔ دوستوں، ساراجیوو ایک ایسا شہر تھا جہاں مشرق اور مغرب کا ملاپ ہوتا تھا، صدیوں کی ثقافتیں ملتی تھیں اور سب سے بڑھ کر کافی کی خوشبوؤں سے بھرپور یہ شہر جہاں کبھی ونٹر اولمپکس کی رونقیں اپنے عروج پر تھیں۔ اور 5 اپریل 1992 سے لے کر 29 فروری 1996 یعنی 1425 دن تک یہ شہر قید خانہ بلکہ مقتل خانے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ دوستوں، یوگوسلاویا ٹوٹا تو باقی ریاستوں کی طرح بوزنیا نے بھی اپنی آزادی کے حق میں ووٹ دیا، مگر ایکسٹریمسٹ یعنی انتہا پسند اور قوم پرست سوچ رکھنے والے لیڈر راڈوون کرادزچ، جن کو سربیا کی سلوبودان ملاسووچ کی حمایت حاصل تھی، اس نے نسل پرستی پر مبنی کیمپین چلانے کا ارادہ کیا اور اس کا سب سے پہلا ہدف ساراجیوو بنا، جو نہ صرف مسلمان آبادی والا شہر تھا بلکہ ملٹی کلچر ہونے کے ساتھ ساتھ ثقافت کی نشانی تھا۔ یہ ایک ایسا شہر تھا جہاں مسجد، چرچ، سیناگوگا قریب قریب تھے۔ دوستوں، اس کیمپین کے بعد ان قوم پرست لوگوں نے شہر کا محاصرہ کر کے اس کو قید خانے میں تبدیل کر دیا اور پہاڑوں پر ٹینک، توپ خانے اور فوجی تعینات کر دیے، جس کی وجہ سے 3 لاکھ سے زیادہ شہری قید ہو گئے، جن میں زیادہ تر مسلمان تھے۔ اور یہاں سے وہ شیطانی اور درندہ سخت واقعات شروع ہوئے جس کو سن کر کسی بھی انسان کی روح کانپ جائے۔ دوستوں، بوزنین مسلمانوں کے لیے ساراجیوو کا یہ محاصرہ صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ظلم اور دکھ سے بھرا ایک ایسا زخم تھا جسے دنیا کا کوئی مرہم نہیں بڑھ سکتا۔ یہ وہ وقت تھا جب دور پہاڑ سے سنائپرز نہتی عوام کو نشانہ لگا رہے تھے۔ ان لوگوں نے اس شہر کو شوٹنگ گیلری بنا دیا تھا۔ ان سب میں زیادہ دل خراش بات یہ تھی کہ یہ نشانے باز دشمن کی کوئی فوجی نہیں تھے اور نہ ہی جنگ لڑ رہے تھے بلکہ یورپ سے آئے ہوئے سیاح یعنی ٹورسٹ تھے، اور پیسے دے کر یہ دشمن کی طرف سے محض تفریح کے لیے کھیلتے ہوئے بچوں، پانی بھرتی عورتوں، راہ چلتے ہوئے بزرگوں اور جوڑوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ دوستوں، اس راز پر پردہ کسی مسلم ملک کی طرف سے نہیں اٹھایا گیا بلکہ اٹلی کے ایک پروسیکیوٹر نے حال ہی میں اس سنگین راز سے پردہ اٹھایا کہ یورپ سے تعلق رکھنے والے امیر سیاحوں کو سربیا کی جانب سے 80,000 سے 1 لاکھ یورو کے بدلے ایک آرگنائز طریقے سے ساراجیوو کی پہاڑیوں پر لے جایا گیا، جہاں ان کو سنائپر گنز دی گئیں جس سے وہ صرف تفریح کے لیے معصوم بوزنین کو نشانہ لگاتے تھے، اور اس شیطانی کھیل کو سنائپر سفاری کا نام دیا گیا تھا۔ دوستوں، آپ یہاں یہ سن کر مزید حیران ہوں گے کہ ان ٹورسٹ کی درندگی اور وحشی پن کا یہ عالم تھا کہ یہاں بچوں کو مارنے کے لیے زیادہ پیسے دیے جاتے تھے۔ دوستوں، یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ 1992 سے 1996 کے درمیان اس وحشی کھیل میں 11,000 سے زائد شہری شہید ہوئے، مگر دوستوں یہ کچھ لوگوں کے لیے محض ایک کھیل تھا۔ وہاں کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کا بھائی، کسی کی بیٹی اور بیٹا اور کسی کی بیوی یا شوہر مر رہے تھے، ہر گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ دوستوں، اس سے پہلے 2022 میں اس ٹاپک پر ڈاکیومنٹری بنائی گئی تھی، مگر میڈیا نے کبھی اس واقعے کو ایک بڑی دہشت گردی کی طرح نہیں دکھایا۔ دوستوں، آپ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سارے واقعے کے دوران امن کے علم بردار یعنی یونائٹڈ نیشن کہاں تھے۔ دوستوں، یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ UN یعنی یونائٹڈ نیشن کے اہلکار اس شہر میں موجود تھے، مگر ان اہلکاروں کو پوشیدہ قوتوں کی طرف سے مداخلت کی اجازت نہیں تھی۔ دوستوں، یہ یقیناً وہی قوتیں تھیں جو آج بھی یونائٹڈ نیشن، ورلڈ بینک جیسے اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں نیا ورلڈ آرڈر کا پورا کنٹرول ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کے مطابق ان کو صرف امن قائم رکھنے کے لیے تعینات کیا گیا تھا، ان کو مداخلت کی اجازت نہیں تھی۔ یہ ایک ایسا امن تھا جو سرے سے امن تھا ہی نہیں، جو بد امنی کی وجہ سے یونائٹڈ نیشن پر آج تک ایک سیاہ داغ ہے۔ دوستوں، یونائٹڈ نیشن کے ساتھ ساتھ عالمی برادری کا یہ عالم تھا کہ شہر میں سامان کی ترسیل بھی مکمل روک دی تھی۔ ایک طرف تو امیر لوگ عام شہریوں کو نشانہ بنا رہے تھے، دوسری طرف بھاری گولہ باری جاری تھی، اور ان سب کے ساتھ ساتھ سامان کی ترسیل نہ ہونے کی وجہ سے عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان بنیادی خوراک سے محروم تھے۔ دوستوں، ان سب میں ستم ظریفی کا یہ عالم تھا کہ ٹی وی اسکرین
پر آنے کے بعد بھی عالمی برادری نے بوسنین گورنمنٹ پر اسلحے کی پابندی لگا دی تھی، یعنی ان کو اپنی عوام کا دفاع سے بھی روک دیا گیا تھا۔ اس ظلم پر دنیا برابر کی شریک تھی۔ دوستوں، یہ قتل عام یورپ کے شہر میں ہو رہا تھا، شاید محض اس لیے نہیں روکا جا رہا تھا کیونکہ یہ ایک مخصوص مذہب اور نسل کے نام پر ہو رہا تھا۔ اس قتل عام کو روکنے کے بجائے یورپ اس بحث میں لگا ہوا تھا کہ یہ ایک خانہ جنگی ہے یا آپسی لڑائی، جبکہ یہ یورپ سے آئے ہوئے ٹورسٹ کی جانب سے کھیلی گئی سنائپر سفاری تھی جہاں جانوروں کی جگہ انسانوں کو نشانہ لگایا جا رہا تھا۔ دوستوں، آخر کار محاصرہ ختم ہوا، شاید اس لیے کہ امیر طبقہ انسانوں کو شکار کر کر کے تھک گیا تھا، یا قتل کرنے کے شوق سے بور آ چکے تھے، یا شاید اب ان کو مزہ نہیں آ رہا تھا، یا پھر تباہ کرنے کے لیے شہر بچا ہی نہیں تھا۔ دوستوں، یہ شکار ختم ہوا تو ایک رپورٹ کے مطابق 11,500 سے زائد لوگ شہید ہو گئے تھے، شہر مکمل تباہ ہو گیا تھا اور آنے والی ایک نسل نفسیاتی طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ دوستوں، اس واقعے کی یاد میں کوئی ہولوکاسٹ نہیں منایا جاتا۔ یہ موجودہ دور کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے، ایک ایسا قتل عام جو کسی کو یاد نہیں، جس کی کوئی تشہیر نہیں، اور یورپ جیسے خطے میں یونائیٹڈ نیشن کے ناک کے عین نیچے ہوا۔ دنیا اگر تاریخ سے سیکھنا شروع کر دے تو شاید دنیا کی 90% دہشت گردی ختم ہو جائے۔